ایک شخص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ اس سے پہلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تم اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاؤ، اتنے نزدیک ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کے پیار، اللہ کی محبت، خاشیت الہی، معرفت الہی کے اتنے نزدیک ہو جاؤ، اتنے قریب ہو جاؤ کہ جب تم دعا کرو تو تمہارے منہ سے نکلی دعا ہواؤں کو پھاڑ کر، فضاؤں کو پھاڑ کر، ساتوں آسمانوں کو چیر کر سیدھا عرش پر جا ٹکرائے اور تمہاری دعا پر فرشتے آمین کہیں۔ اس قدر تم اللہ کے نزدیک ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی اتنے قریب ہو جاؤ کہ جب تم دعا کرو تو فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان 100 حصوں میں سے، ان 100 رحمتوں میں سے ایک حصہ، ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر، انسانوں پر، حیوانات، چرند پرند، حشرات الارض کے درمیان نازل فرمایا۔ رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ زمین پر نازل فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں ایک حصے کا کمال یہ ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے، کس قدر شفقت کرتا ہے، اپنی اولاد پر کس قدر رحم کرتا ہے، ماں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو کسی کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھے، جو کسی کے دردوں کو اپنے درد سمجھے۔ دنیا میں واحد رشتہ ایک ماں کا ہے، ایک باپ کا ہے، جو اولاد کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھتے ہیں، اولاد کے دردوں کو اپنے درد سمجھتے ہیں۔ ایک شخص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کر 7 حج کرائے، میں نے اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے 7 حج کرائے۔ 7 حج کرا دینے کے بعد میرے ذہن میں خیال آیا ہے کہ شاید میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے 7 حج کرا دینے کے بعد خیال آیا کہ شاید میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا او نادان، سخت سردی تھی، اس وقت کو یاد کر، سخت سردی تھی، باہر برف باری ہو رہی تھی، جاڑا پڑ رہا تھا، تو بچہ تھا، ماں کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، غربت کی وجہ سے دوسرا بستر تھا نہیں، تو نے بستر پر پخانہ کر دیا، تیری ماں اٹھی ٹھنڈے پانی کے ساتھ، اس نے تیری بستر کو دھویا، ہائے خود گیلے بستر پہ سو گئی اور تجھے اپنی سوکھی چھاتی پہ لٹا دیا۔ او نادان تو کہتا ہے کہ 7 حج کرا کے میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، او نادان تو ابھی اسی رات کا حق ادا بھی نہیں کر سکا۔ فرمایا یہ ماں جو اپنے بیٹے سے اس قدر شفقت کرتی ہے، اس قدر رحم کرتی ہے، پیار کرتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ ماں کے اندر اولاد کے لیے شفقت اور رحم اتنا ہوتا ہے کہ ایک ماں کبھی بھی اپنے سب سے بڑے نافرمان بیٹے کو، گنہگار بیٹے کو کبھی بھی آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کرے گی، کبھی بھی تکلیف دینا گوارا نہیں کرے گی۔ مجھے بتاؤ ایک ماں اپنے گنہگار اور نافرمان بیٹے کو آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کرتی، قیامت کے دن وہ خدا جس کے پاس ابھی 99 رحمتیں محفوظ ہیں، 99 حصے محفوظ ہیں، محفوظ کس چیز کو کیا جاتا ہے؟ عام چیز کو محفوظ نہیں کیا جاتا، محفوظ خاص چیز کو کیا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان میں سے اللہ نے ایک حصہ زمین پر ڈالا اور 99 حصے اپنے پاس محفوظ رکھے۔ قیامت کے دن وہ 99 حصے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نازل فرمائے گا۔ مجھے بتاؤ ایک حصے کا کمال یہ ہے، اس قدر شفقت کوٹ کوٹ کے بھری گئی، اس قدر رحم کوٹ کوٹ کے بھرا گیا، جب 99 حصے نازل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے کرم کی انتہا نہیں ہو جائے گی،
اللہ تعالیٰ کرم کی انتہا کر دے گا، حد کر دے گا، پھر ہر ایک گنہگار انسان جنت میں جاتا دکھائی دے گا۔ 4 رحمتیں ایسی ہیں جن کو انسان خوشی سے برداشت نہیں کرتا۔ نمبر 1 بیٹی۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر باپ کے گھر میں آتی، باپ کے گھر کو جنت کا ٹکڑا بناتی۔ میرے نبی نے فرمایا جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں، 3 بیٹیاں ہوں، وہ باپ حلال کی روزی کما کر اپنی بیٹیوں کو کھلائے، ان کو پلائے، ان کو پہنائے، اچھی تعلیم دے، دین کی تعلیم دے۔ جب بیٹیاں جوان ہو جائیں تو شریعت کے مطابق نکاح کر کے ان کو رخصت کر دے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب ہر ایک بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، تو یہ بیٹیاں جہنم کے درمیان آڑ بن جائے گی، جہنم کے درمیان کھڑی ہو جائیں گی۔ میرا اللہ بیٹیوں جیسی رحمت کا حیا کر کے ان کے باپ کو بخش دے گا۔ اب میرے کریم نبی کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا اس باپ کے لیے رحمت بن کر آئی جو خود رحمت للعالمین، اپنے اس شوہر کے لیے نصف ایمان ہے جو شوہر کامل ایمان ہے، اور آپ کے قدموں میں ان بیٹوں کے لیے جنت ہے جو خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ دوسری رحمت بارش۔ بارش بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت، نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو انسان خوشی سے برداشت نہیں کرتا۔ اگر دنیا میں بارش نہ ہو، دھوپ ہی دھوپ ہو، تو پانی کی تہہ نیچے چلی جائے گی۔ جب پانی کی تہہ نیچے چلی جائے گی تو پھر چشمے، کنویں، دریا، نہریں خشک ہو جائیں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ ایک ناقابل برداشت گرمی پیدا ہوگی۔ جب گرمی پیدا ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں پھلوں کی پیداوار ختم ہو جائے گی، قسم قسم کے امراض زمین کو گھیر لیں گے، پھر دنیا میں رہنے والے ہر ایک انسان کی زندگی اجیرن بن جائے گی، ہر ایک انسان بیمار دکھائی دے گا اگر اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش نہ برسائے تو۔ فرمایا تیسری رحمت مہمان۔ مہمان بھی جب گھر میں آتا ہے تو ہمارے منہ بگڑ جاتے ہیں۔ مہمان گھر میں کیوں آیا ہے؟ اب اس کے لیے کھانا بنانا پڑے گا، اس کو کھلانا پڑے گا، پلانا پڑے گا، اس پر خرچ کرنا پڑے گا۔ جب مہمان گھر سے رخصت ہوتا ہے تو پھر اس کی غیبت شروع ہو جاتی ہے، چغلی شروع ہو جاتی ہے، اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ خامی ہے۔ اور نادانو، میرے نبی نے فرمایا جب ایک مہمان کسی کے گھر آتا ہے نا تو یہ لوگ مہمان کی قدر کرتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، خوب مہمان نوازی کرتے ہیں۔ جب مہمان اس گھر سے رخصت ہوتا ہے تو وہ گھر کے اندر چھپی بلاؤں کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، گھر کے اندر چھپی بیماریوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ فرمایا چوتھی رحمت بیماری۔ بیماری بھی انسان خوشی سے برداشت اور قبول نہیں کرتا۔ بیماری انسان کے گناہوں کو جھاڑنے کے لیے آتی ہے، انسان کا مقام بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی انسان کو جب اپنے عیب نظر آنے لگ جائے، جب اپنے عیب نظر آنے لگ جائے، جب انسان خود کو دوسروں سے کمتر اور دوسروں کو خود سے اعلیٰ تر سمجھنے لگے۔ جوانوں آؤ میں تمہیں زندگی بدل دینے والا ایک واقعہ سناتا ہوں، عبرتناک واقعہ سناتا ہوں۔ اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لگا دیا، لاکھوں کروڑوں بے نمازیوں کو نمازی بنا دیا۔ ایک شخص کہیں لمبے سفر کو جا رہا تھا، جاتے جاتے یہ کسی صحرا میں پہنچا۔ اس کے پاس کھانے پینے کا جتنا بھی ساز و سامان تھا وہ ختم ہو گیا، کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، بھوک نے اسے پاگل کیا ہوا تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، خشک حلق پانی مانگ رہی تھی، خالی پیٹ پانی مانگ رہا تھا۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، ادھر کو دیکھتا ہے ادھر کو دیکھتا ہے، کوئی بستی نظر نہیں آتی، کوئی بستی نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی گھر نہیں، نہ چرند نہ پرند، اوپر آسمان ہے نیچے زمین ہے اور سورج کی گرمی کی تپش کے سوا کچھ بھی نہیں، کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے۔ ادھر کو دیکھتا ہے ادھر کو دیکھتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے مجھے پانی کا ایک گھونٹ مل جائے، نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ اتنے میں دور سے اسے ریت کے ٹیلے نظر آئے، ٹبے نظر آئے۔ ان ٹبوں کی طرف بڑھا، ان ٹیلوں کی طرف بڑھا کہ ان کے اوپر چڑھ کے
گرد و نواح دیکھتا ہوں کہ کہیں کوئی آبادی ہو، کہیں سے کوئی بستی نظر آ جائے، ان بستی والوں سے پانی مانگ کر، روٹی مانگ کر اپنے پیٹ کی بھوک مٹا سکوں۔ یہ بھوک کا مارا، پیاس کا مارا شخص یہ مسافر ٹیلوں کی طرف بڑھا، ٹبوں کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی یہ ٹیلے کے قریب گیا، جیسے ہی یہ شخص ٹبے کے قریب گیا تو اس نے سنا کہ ٹبے کے دوسری طرف سے کسی جانور کے رینگنے کی آواز آ رہی ہے۔ ٹبے کے دوسری جانب سے جانور کے بولنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس جانور کے بولنے کی آواز نے اس کی جان میں جان ڈال دی کہ اگر یہاں جانور رہتے ہیں تو ظاہر ہے جانوروں کی دیکھ بھال کرنے والے، جانوروں کو چرانے والے انسان بھی تو ہوں گے۔ اب یہ جانور کون سا تھا؟ یہ گدھا تھا جو رینگ رہا تھا، جو ڈھینچو ڈھینچو کر رہا تھا۔ یہ شکر کرنے لگا کہ اب کوئی امید کا چراغ روشن ہونے لگا ہے، اب پانی کا گھونٹ مل جائے گا، کھانے کے لیے روٹی کے 2 ٹکڑے مل جائیں گے اور میری جان بچ جائے گی۔ اس نے ہمت نہ ہاری، ٹیلے کی طرف بڑھتے بڑھتے بڑی مشکل سے یہ ٹبے کے اوپر چڑھا، ٹیلے کے اوپر چڑھا۔ دوسری طرف کیا دیکھتا ہے؟ ایک قبرستان ہے۔ اس نے ایک ایسا منظر دیکھا، اس منظر نے اس کی زندگی بدل کے رکھ دی، اس منظر نے اس کے ہوش اڑا کے رکھ دی۔ اس حیرت ناک اور عبرت ناک منظر نے اسے اس کی بھوک پیاس بھلا کر اسے خوف میں ڈال دی۔ وہ منظر کون سا تھا؟ جیسے ہی یہ ٹبے کے اوپر چڑھا تو دوسری طرف دیکھا ایک قبرستان ہے، قبرستان کی ایک قبر ہے، اس کے اندر بہت بڑا سوراخ ہے اور سوراخ کے اندر سے ایک گدھا نکلتا ہے۔ گدھا اپنا سر نکالتا ہے، وہ 3 مرتبہ رینگتا ہے، ڈھینچو ڈھینچو کرتا ہے۔ 3 مرتبہ رینگنے کے بعد قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ عصر کا وقت ہے، ایک گدھا قبر سے باہر نکلا، 3 مرتبہ اس نے رینگا، 3 مرتبہ ڈھینچو ڈھینچو کیا، اس کے بعد قبر کے اندر چلا گیا۔ قبر کے اندر سے گدھا نکلتا ہے، زور زور سے ڈھینچو ڈھینچو کرتا ہوا قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ ہائے، قبر کے اندر کے یہ منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے، حیرانگی کی دلدل میں پھنس گیا۔ اسے اپنی بھوک بھول گئی، پیاس بھول گئی۔ قبر کے اندر سے نکلنے والے گدھے نے اسے حیرت میں ڈال کے رکھ دیا، اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے، اسے ایک عجیب خوف میں مبتلا کر دیا۔ اس شخص نے دیکھا اس قبرستان سے 2-4 میل دور ایک بہت بڑی بستی ہے۔ اس نے سوچا کہ اب پانی ملے نہ ملے، روٹی کا ٹکڑا ملے نہ ملے، ان بستی والوں سے جا کر اتنا پوچھتا ہوں کہ آخر یہ کس کی قبر ہے اور اس نے زندگی کیسے گزاری، زندگی کے لمحات کیسے گزارے، زندگی میں کون سے ایسے گناہ کرتا تھا کہ آج اللہ تعالیٰ نے اسے عبرت کا نشانہ بنا دیا ہے۔ جو بھی دیکھتا ہے عبرت حاصل کرتا ہے، جو بھی دیکھتا ہے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بستی میں رہنے والوں سے جا کر پوچھوں تو صحیح کہ آخر یہ قبر والا کون سے ایسے گناہ کرتا تھا، یہ کس کی قبر ہے؟ عورت کی قبر ہے یا مرد کی قبر ہے؟ یہ لڑکی کی قبر ہے یا لڑکے کی قبر ہے؟ مسافر نے کیا کیا، جلدی سے قبرستان کراس کر کے بستی کی طرف بڑھا، بستی کے ایک گھر جا پہنچا کہ معلومات لوں، اس حقیقت سے آگاہ ہو جاؤں کہ قبر کے اندر سے رینگتا ہوا گدھا باہر کیوں نکلتا ہے اور ایسا کب سے ہو رہا ہے۔ ایک گھر کے دروازے پر جا کر اس مسافر بھوکے اور پیاسے نے، خوف میں مبتلا شخص نے دستک دی۔ ایک دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک شخص باہر نکلا۔ اس نے پوچھا، بھائی میں مسافر ہوں، لمبا سفر کرتے ہوئے کہیں جا رہا تھا تو میرا گزر آپ کی قبرستان سے ہوا۔ یہ جو سامنے قبرستان نہیں پڑا، قبرستان سے میرا گزر ہوا، عصر کا وقت تھا، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک قبر کی غار کے اندر سے ایک گدھا باہر نکلا ہے۔ اس نے 3 مرتبہ زوردار آواز سے ڈھینچو ڈھینچو کیا ہے، 3 مرتبہ آواز لگائی، اونچی اونچی آواز لگائی اور پھر قبر کے اندر چلا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کس کی قبر ہے، اور یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آواز آپ لوگوں کو بھی سنائی دیتی ہے، یہ صرف میں نے ہی سنی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ گدھا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے، یہ صرف میں نے ہی دیکھا ہے؟ اس نے کہا، بھائی ان سب بستی والوں نے دیکھا ہے،
اور ایک شخص نے نہیں پورے علاقے والوں نے دیکھا ہے، اور صرف علاقے والوں نے نہیں پورے شہر والوں نے دیکھا ہے۔ اگر تم اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتے ہو، اگر تم اس قبر والے کے بارے میں اور زیادہ معلومات لینا چاہتے ہو تو وہ سامنے دیکھو، قبرستان کے بالکل کونے پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے، پرانی سی جھونپڑی ہے، اس کے اندر ایک بوڑھی عورت بیٹھی، جا کر اس سے آگاہی وصول کر، جا کر اس سے آگاہی لے، جا کر اس سے معلومات لے لو، وہ جو بھی بتائے گی حقیقت بتائے گی، جا کر حقیقت سے آگاہ ہو جاؤ۔ اب یہ شخص بوجھل قدموں کے ساتھ یہ سوچتا ہوا کہ یا اللہ، آخر اس نے کون سے ایسے گناہ کیے ہوں گے کہ تو نے اس قبر والے کو عبرت کا نشانہ بنا دی۔ یہ سوچتے ہوئے یہ مسافر شخص اس بوڑھیا کے خیمے کی طرف بڑھا، قبرستان کے کونے پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی کی طرف بڑھا۔ جھونپڑی کے جیسے ہی اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک بوڑھیا بیٹھی ہے جو زارو قطار رو رہی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو، اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار ہیں، اس کے چہرے پر خوف اور دبدبے کے آثار ہیں۔ وہ روتی ہی چلی جا رہی، کہتی ہے اللہ میری بیٹی کو معاف کر دے، اللہ میری بیٹی کو معاف کر دے۔ کہتا ہے میں نے جا کر بوڑھیا کو سلام کیا، بوڑھیا نے میرے سلام کا جواب دیا، اور ساتھ میں نے وہی سوال دہرایا، بوڑھیا میں کہیں لمبے سفر کو جا رہا تھا، میرا گزر ایک قبرستان سے ہوا، قبرستان کی ایک قبر کے اندر سے سوراخ سے گدھا باہر نکلا ہے، اونچی اونچی آواز میں رینگنے لگا، پھر اندر چلا گیا۔ میں اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کس کی قبر ہے۔ اس بوڑھیا عورت نے کہا بیٹے یہاں بیٹھو، تم میرے مہمان ہو، پہلے میں تمہیں پانی پلاتی ہوں، پھر تجھے کھانا کھلاتی ہوں، تمہیں کھانا کھلانے کے بعد، تمہاری خدمت کرنے کے بعد پھر میں تمہیں قبر والے کے بارے میں سب کچھ بتاؤں۔ کہتا ہے یہ سن کر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میری پیاس بھی بجھ جائے گی، میری بھوک بھی مٹ جائے گی، اور میں اس حقیقت سے آگاہ بھی ہو جاؤں گا۔ پھر جو گناہ اس مرنے والے نے کیے، اس قبر کے اندر سونے والے نے کیے، ان گناہوں سے میں جلد ہی توبہ کر لوں۔ بڑھیا نے پہلے اسے پانی دیا، پھر اسے کھانا کھلائے، اس کی خدمت کرنے کے بعد کہا بیٹے جس قبر کے بارے میں تم مجھ سے جاننا چاہتے ہو، جس قبر کے بارے میں تم معلومات لینا چاہتے ہو، وہ قبر کسی اور کی نہیں ہے، وہ قبر میری سگی بیٹی کی قبر ہے۔ اس کی عمر 22 سال تھی، میری 22 سالہ بیٹی کی وہ قبر ہے۔ اس شخص نے کہا اماں اگر وہ واقعی تمہاری بیٹی ہے تو مجھے اتنا بتا دو کہ تیری بیٹی زندگی کس طرح کی گزار کے گئی ہے، تیری بیٹی اپنی زندگی میں کون سے ایسے گناہ کرتی تھی کہ ان گناہوں کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے تیری بیٹی کو عبرت کا نشانہ بنا دیا ہے۔ تو اس بوڑھی اماں نے کہا بیٹے میری بیٹی 3 گناہ بڑے شوق سے کرتی تھی، میری بیٹی 3 گناہ بڑے شوق سے کرتی تھی۔ پہلا گناہ، اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو بڑے ہی حسن و جمال سے نواز رکھا تھا، میری بیٹی زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی، جو بھی ایک آنکھ دیکھتا بار بار دیکھنے کی تمنا کرتا، جو بھی میری بیٹی کا ایک بار حسن دیکھتا بس فریفتہ ہو جاتا، فدا ہو جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا میری بیٹی کے اوپر، لیکن میری بیٹی نافرمان نکلی، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا نہ کر سکی، اس نعمت کو صحیح جگہ استعمال نہ کر سکی۔ اللہ نے میری بیٹی کو خوبصورتی دی، حسن و جمال دیا، لیکن وہ کم بخت اس طرح کی نکلی کہ وہ اپنے گھر میں غیر محرم مردوں کو بلاتی تھی، غیر محرم مردوں کو اپنا حسن دکھاتی تھی، اپنا خوبصورت جسم دکھاتی تھی، نفسانی خواہشات پوری کرواتی تھی، ان سے گناہ کرواتی تھی۔ جب جب گھر سے باہر نکلتی تھی تو خوب میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلتی تھی، خوب بال سنوار کے گھر سے باہر نکلتی تھی، اس سوچ کی بنیاد پر کہ ہر ایرے بیرے نتھو خیرے کی نظر میرے چہرے پر پڑے اور اسے پتا چلے کہ میں کتنی حسین و جمیل ہوں۔ لیکن یہ نادان نہیں جانتی تھی کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ حسن خاک میں ملنے والا ہے۔ یہ نادان نہیں جانتی تھی کہ انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہاں انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے،
اور جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اپنی حیثیت بھول جاتا ہے، اپنی ذات بھول جاتا ہے، پھر اسے اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے، لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ اے حضرت انسان، تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی، تیرے اندر چھپی میں کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے رخصت ہوا تھا، اگلے جہان میں گیا تھا، قبر میں گیا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو فخر کس بات پہ کرتا ہے؟ میری بیٹی اپنے حسن کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے خود کو دوسروں سے افضل سمجھتی تھی، کسی کو سلام کرنا گوارا نہیں کرتی تھی، خود کو دوسروں سے افضل، دوسروں کو خود سے کم تر سمجھتی تھی۔ یہ پہلا گناہ تھا۔ دوسرا گناہ تھا کہ وہ اللہ کے حضور جھکتی نہیں تھی، وہ نماز نہیں پڑھتی، وہ سجدے نہیں کرتی تھی۔ میں کہتی تھی بیٹی اللہ کا کھا کر، اللہ کا پی کر، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، تجھے شرم نہیں آتی؟ سب کچھ اللہ کا ہے، کھاتی اللہ کا ہو، پیتی اللہ کا ہو، اللہ سے حسن لے کر آج تم اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہو، تو پھر اس اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتی؟ جب عصر کا وقت آتا تھا میں کہتی تھی بیٹی عصر کی نماز بہت قیمتی نماز ہے، عصر کے سجدے بہت ہی قیمتی سجدے ہیں، عصر کی نماز ضائع مت کیا کر، عصر کا وقت ضائع مت کیا کر، عصر کا وقت گناہوں میں مت گزارا کر۔ جب میں بیٹی کو بار بار نماز پڑھنے کا کہتی تو آگے میری بیٹی مجھے کہتی تھی کہ ہر وقت تنگ ہی کرتی رہتی ہو، ہر وقت گدھی کی طرح ڈھینچو ڈھینچو ہی کرتی رہتی ہو، ہر وقت گدھے کی طرح مجھے بگاڑتی رہتی ہو، رینگتی رہتی ہو، کبھی کبھار چپ بھی کر لیا کرو۔ جب ایک بار میں نے کہہ دیا کہ میں نہیں پڑھتی نماز، اللہ اکبر، اس طرح کی باتیں کرتی تھی، نازیبا کلمات بولتی تھی، نازیبا جملے بولتی تھی۔ جب میں ایسے کہتی تھی بیٹی اٹھو، جس مالک کا کھاتے ہیں سجدوں کے ذریعے اس کی شکر گزاری کریں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کے ذریعے اس مالک کی شکر گزاری کریں، تو آگے کہتی تھی چپ کرو، بکواس بند کرو، ہر وقت گدھے کی طرح ڈھینچو ڈھینچو کرتی ہی رہتی ہو، ہر وقت گدھے کی طرح رینگتی ہی رہتی۔ اس نے ایک مرتبہ نہیں میرے اوپر ہزاروں مرتبہ ہاتھ اٹھائے، میرے اوپر تھپڑوں کی بارش برسائی، مجھے مارا پیٹا الٹا، یہ بھی کہتی تھی کہ گدھی کی طرح رینگتی رہتی۔ میں اس سے ناراض تھی، اللہ کے حضور دعائیں کرتی تھی اللہ اسے جلد مار دے، اس کی جوانی خاک میں ملا دے، اس کے اندر کی چھپی میں خاک میں ملا دے، اس کا حسن خاک میں ملا دے۔ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی، یہ بدبخت مر گئی، اور جس وقت یہ مری تھی اس حال میں مری تھی کہ میں ماں اس پر ناراض تھی۔ جب یہ قبر کے اندر گئی تھی تب سے لے کر آج تک لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں اس کی قبر کے اندر چیخو پکار ہے، یہ قبر کے اندر چیختی ہے، چلاتی ہے۔ جب سے عزیز و قارب نے اسے دفنایا، اس کی تدفین کی، دفنانے کے بعد کچھ دن لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا، بستی والوں نے سنا اس کی قبر کے اندر چیخو پکار تھی، کہتی تھی ہائے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، میری قبر کے اندر آگ ہے، بچھو ہیں، آگ نے میری قبر کو لپیٹا ہوا ہے، میرے نیچے آگ، اوپر آگ، دائیں بائیں آگ ہے، خدارا مجھے خدا کے عذاب سے بچا لو۔ جو بھی اس کی درد بھری آواز سنتا، چیخو پکار سنتا، توبہ کیے بغیر نہ رہتا۔ یہ عبرت کا نشانہ بنی ہوئی تھی، لیکن میں اس پر سخت ناراض تھی۔ جب بستی والوں نے روزانہ کی اس کی چیخو پکار سنی تو بستی والے میرے پاس آئے، ہاتھ جوڑ کے عرضیاں کرنے لگے بی بی جی اپنی بیٹی کو معاف کر دو۔ بستی والوں کی باتیں سن کر میں نے کہا اللہ میں نے بیٹی کو معاف کیا، میں نے معاف تو کر دیا ہے، اب اس کی چیخو پکار تو ختم ہو گئی، لیکن جب عصر کا وقت آتا ہے، روزانہ عصر کا جب وقت آتا ہے تو یہ قبر سے باہر نکلتی ہے، گدھے کی شکل اختیار کرتی ہے، گدھے کی شکل اختیار کر کے قبر سے باہر نکلتی ہے اور 3 مرتبہ گدھے کی طرح آوازیں نکالتی ہے، رینگتی ہے، پھر قبر کے اندر چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جو بھی دیکھتا ہے توبہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے نوجوان اس کو دیکھ کر راہ راست پر لگ گئے، لاکھوں کروڑوں بھٹکی ہوئی لڑکیاں اس منظر کو دیکھ کر اللہ اکبر عبرت حاصل کر گئی ہیں، یہ لوگوں کی عبرت کا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔
میں کہتی تھی بیٹی اٹھ، جس کا کھاتے ہیں اس کے گیت گئے، جس رب کا کھاتے ہیں اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں۔ یہ کہتی تھی بکواس بند کر، ہر وقت گدھے کی طرح تو رینگتی ہی رہتی ہے۔ بیٹے تم بھی دعا کرو، اور میں ہر وقت دعا کرتی رہتی ہوں کہ اللہ میری بیٹی کو معاف کر دے، لیکن ابھی تک یہ معافی کی جو دعا ہے نا قبول نہیں ہو رہی۔ دعا کرو اللہ میں ماں کی دعا بیٹی کے حق میں قبول فرمائے اور میری بیٹی کی قبر بند ہو جائے، یہ گدھے کی شکل اختیار کر کے روزانہ قبر سے باہر نہ نکلے۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، آج تمہاری جوانیاں کس رخ پہ چل پڑی ہیں، آج تمہاری جوانیاں کس سمت پہ چل پڑی، کس سائیڈ پہ چل پڑی۔ جوانی میں تو اس درد کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ تم نے مرنا بھی ہے، جوانی میں تو اس کیف کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ تم نے قبر میں بھی جانا ہے، اللہ رسول کو منہ بھی دکھلانا ہے۔ یہ کالی شکل لے کر، گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ لے کر مدینے والے کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی، تمہیں حیا نہیں آئے گی؟ کون سا منہ لے کر جاؤ گے، کون سا چہرہ لے کر جاؤ گے؟ تم لوگوں نے وہ والا واقعہ بھی سنا ہوگا، ایک نوجوان کی بہن کا انتقال ہو گیا، انتقال ہوا، غسل کفن دینے کے بعد اس کی میت کو دفنایا گیا، دفن کرنے کے بعد بھائی کو پتہ چلا کہ اس کے روپوں کی تھیلی قبر کے اندر رہ گئی۔ اس کے گمان میں تھا کہ وہ جو روپوں کی تھیلی گم ہوئی تھی، پیسوں کی تھیلی گم ہوئی ہے نا، وہ قبر کے اندر ہی رہ گئی۔ اب بھائی نے کیا کیا، گھر سے کدال اٹھایا، ایک بار پھر سے قبر کھودنی شروع کر دی، بہن کی قبر کھودنی شروع کر دی۔ اندر سے تھیلی تو نہ ملی، مگر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ایک بار لحد میں اتر کے دیکھوں کہ میری بہن کس طرح پڑی ہوئی ہے، کہیں میری بہن کا چہرہ کعبہ شریف سے ہٹ تو نہیں گیا، کس حال میں پڑی ہے۔ جیسے ہی اس نے اینٹ نکالی نا اور لحد کے اندر جھانک کر کے دیکھا تو کیا دیکھا، چیخ نکل گئی بھائی کی کہ میت کے پیر اس کے بالوں کے ساتھ بندھے ہوئے، میت کے پیر، بہن کے پیر اس کے بالوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور قبر کے اندر تپش ہی تپش ہے۔ اس کی نشیلی آنکھوں کو بچھو کھا رہے ہیں، اس کی موٹی تازی گانوں کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں، اس کے جسم کو قبر کے مکوڑے کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس نے جلدی سے قبر بند کی، جلدی سے مٹی کے ساتھ بند کی، دوڑتا ہوا ماں کے پاس گیا، ماں سچ سچ بتانا تیری بیٹی کس طرح کی زندگی گزار گئی ہے؟ تو آگے ماں نے کہا بیٹے بار بار پوچھ بھی رہے ہو تو حقیقت بتا ہی دیتی ہوں، تیری بہن کے لوگوں سے ناجائز تعلقات تھے، تیری بہن تیری غیر موجودگی میں غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی تھی اور ان سے باتیں کرتی تھی، نفسانی خواہشات پوری کراتی تھی، ان سے گناہ کرواتی تھی۔ جب جب گھر سے باہر نکلتی تھی اس سوچ کی بنیاد پر کہ لوگ مجھے دیکھیں اور میرے حسن پر مائل ہوں اور گناہ کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لو،